السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج سبق نمبر ہے 9 اور سبق نمبر 9 میں پڑھاؤں گا میں آپ لوگوں کو خرا زبر خری زیر الٹا پیش۔ خرا زبر خرا زیر لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر خری زیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ پرنٹنگ جب کتابوں کی ہوتی ہے نا تو اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ کو میں بتا دے رہا ہوں۔ خرا زبر پہلے پڑھیں گے، پھر خری زیر، پھر الٹا پیش۔ خرا زبر کی نشان دیکھیے یہ ہے، خرا زبر اوپر ہوتا ہے، خری زیر نیچے ہوتا ہے، الٹا پیش الٹا ہی لکھا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ الٹا پیش ہے، یہ خری زیر ہے، یہ خرا زبر ہے۔ یہ تینوں آپ پہچان لیجئے کیونکہ یہ تینوں پڑھنے والے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے تختی نمبر 4 میں پڑھے ہوں گے کہ حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو۔ الف یا واو ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ یہ آپ نے پڑھا ہے نا، تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں پر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا، ان تینوں کو بھی، مطلب خرا زبر کو، کھڑی زیر کو، الٹا پیش کو، یہ تینوں، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ خرا زبر برابر ہوتا ہے الف کے جیسے با خرا زبر با، با الف زبر با۔ خرا زبر برابر کیسے ہوتا ہے؟ جیسے با خرا زبر با ہے اور با الف زبر با، لکھا تو جائے گا الگ الگ، پڑھا جائے گا سیم، ٹھیک ہے۔ لکھنے میں دیکھیے با اس طرح یہ کیسا لکھا ہوا ہے اور یہ با دیکھیے کیسا لکھا ہوا ہے۔ لکھنے کا ڈیفرنٹ ہے، پڑھنے کا نہیں ڈیفرنٹ ہے، پڑھنا سیم ہے بالکل۔ با الف زبر با اور با خرا زبر با بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ جیسے آپ ایک مثال لے لیجئے سمجھنے کے لیے کہ جیسے آپ کو تختی نمبر 4 میں الف مدہ کو کھینچے، جیسے تختی نمبر 4 میں آپ نے الف مدہ کو کھینچے ہیں تو ویسے اس کو خرا زبر کو الف مدہ کی طرح کھینچنا ہے، اور خری زیر جو آگے آئے گا اس والے پیج میں اس کو یا مدہ کی طرح کھینچنا ہے، اور الٹا پیش جو اس کے بعد والے پیج میں آئے گا اس کو و مدہ کی طرح کھینچنا ہے۔ موٹا موٹی یہی سمجھ لیجئے، جیسے خرا زبر خری زیر الٹا پیش ان تینوں کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو آپ یہی سمجھ لیجئے کہ جیسے تختی نمبر 4 میں آپ نے الف مدہ کو کھینچے، یا مدہ کو کھینچے اور و مدہ کو کھینچے، یہ تینوں کو الگ الگ کھینچے، مطلب کھینچنے کا طریقہ تو اتنا ہی ہے لیکن الف مدہ کو کھینچے تو الف مدہ کو خرا زبر سے ملا لیجئے، یا مدہ کو کھینچے تو یا مدہ کو خری زیر سے ملا لیجئے، اور و مدہ کو کھینچے تو و مدہ کو الٹا پیش سے ملا لیجئے۔ یہ اس طرح کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے مشق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھیے اس کو کیسے پڑھیں گے۔ حمزہ خرا زبر آ کھینچنا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا نا اوپر؟ ہاں، با خرا زبر با، تا خرا زبر تا، سا خرا زبر سا، جیم خرا زبر جا، حا خرا زبر حا، خا خرا زبر خا، دال خرا زبر دا، ذال خرا زبر زا، را خرا زبر را، زا خرا زبر زا، سین خرا زبر سا، شین خرا زبر شا، صاد خرا زبر صا، زاد خرا زبر زا، طا خرا زبر طا، زا خرا زبر زا، عین خرا زبر عا، غین خرا زبر غا، فا خرا زبر فا، قاف خرا زبر قا، کاف خرا زبر کا، لام خرا زبر لا، میم خرا زبر ما، نون خرا زبر نا، واو خرا زبر وا، ہا خرا زبر ہا، حمزہ خرا زبر آ، یا خرا زبر یا۔ اب دیکھیے مشق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کس طرح مشق کرنا ہے۔ دیکھیے اب مشق آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح مشق کرنا ہے۔ آپ کو امید ہے کہ آپ اوپر والے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور خرا زبر خری زیر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے، آپ یہ بھی سمجھ لیے ہوں گے۔ اب آپ کو نیچے والا سمجھاتا ہوں، دیکھیے حمزہ خرا زبر آ، دال زبر دا، آد، میم زبر ما، آدم۔ آ کو صرف کھینچنا ہے، دال پر نہیں کھینچنا ہے، میم کو نہیں کھینچنا ہے، کیونکہ دال پر زبر ہے، میم پر زبر ہے، یہ دونوں کو نہیں کھینچنا ہے۔ حمزہ خرا زبر آ کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ خرا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن، ٹھیک ہے۔ یہ نون
پہ زبر ہے اور میم پہ زبر ہے، میں کھینچ نہیں رہا ہوں نا، کیوں نہیں کھینچ رہا ہوں؟ کیونکہ نون اور میم پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھتے ہیں، خرا زبر کو کھینچیں گے، اس لیے کہ خرا زبر کو الف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خرا زبر کو کھینچیے گا، باقی سب کو نہیں کھینچے گا۔ میم خرا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ حمزہ زبر ا، با زبر با، اب، واو خرا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، اب واہ، سین زبر سا، میم خرا زبر ما، سما، واو خرا زبر وا، سما وا، تا زیر تی، سماواتی، غین خرا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، گاوینا، یا خرا زبر یا، صاد خرا زبر سا، یا سا، لام زیر لی، یا سالی، حا پیش حو، یا صالح، حمزہ زیر ای، لام خرا زبر لا، الا، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا، ہا خرا زبر ہا، زال الف زبر زا، ہازا۔ اب ایک سوال آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، زال الف زبر زا پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اور کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ لوگ کمنٹس میں دیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کاف زیر کی، تا خرا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتاب، دیکھیے میں کاف زیر کی کو نہیں کھینچا نا، کیونکہ کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے، تا خرا زبر تا کو کھینچا ہوں اس لیے کہ خرا زبر کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، با پیش بو کو نہیں کھینچا ہوں اس لیے کہ پیش کو جلدی پڑھتے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، کھینچ کر کے نہیں پڑھیے گا، جس طرح میں جس کو کھینچ رہا ہوں اس کو کھینچے، جس کو نہیں کھینچ رہا ہوں اس کو مت کھینچیے، کیونکہ آپ کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ را زیر ری، سین خرا زبر سا، رسا، لام خرا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی، زال خرا زبر زا، لام زیر لی، زالی، کاف زبر کا، ذالکا، کیا میں بولا؟ ذالکا، ایسا تو نہیں بولا نا میں، ذالکا، یہ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھنا ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھنا ہے، ذالکا، ذالکا، اس طرح پڑھنا، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو بہترین سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی مزید توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔